ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر ٹھیک نہیں ہوا تھا تو پھر پہلے وہ سی ایم نہیں رہ سکتے، جو ان کو ہٹانا چاہیے تھا، جیسا کہ ڈسینٹنگ ججمنٹ جو نوٹ دیا ہے اس میں ہے۔ اور وہ کیونکہ اگر وہ سی ایم رہتے ہیں تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوگا۔ سیکنڈلی، الیکشن کب ہونا ہے، الیکشن کس طرح سے ہونا ہے، یہ تو جو صوابدید ہے یہ اسمبلی کے اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر یا جو بھی پریزائڈنگ آفیسر ہیں ان کی ہوتی ہے۔ کورٹ کی اس میں مداخلت جو ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں پرویز الہی صاحب، ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، ان کے آئینی حقوق جو ہیں ان کو نگیٹ کیا گیا ہے۔ کچھ جو ممبران صوبائی اسمبلی ہیں اس وقت وہ حج کا پاک فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹس کا جو نوٹیفکیشن جو کہ الیکشن کمیشن نے 2 جون کے فیصلے کی توسط سے جو ہے اس کو روکا تھا۔ اور ابھی آپ کو براہ راست چلیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف گفتگو کر رہے ہیں، جس کو آج انشاءاللہ لانچ کیا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی اہم بات ہے کہ ہمارے جو معاشرے میں مختلف زاویوں سے جو ہماری جو کاوشیں ہیں یا ایفرٹس وہ جاری ہیں، لیکن اس میں ایکسپرٹ ایڈوائس، سجیشن، ویلیوبل کنٹریبیوشن کا یقیناً ایک فقدان ہے، جو کہ ہماری جو نوجوان اور بڑے پڑھے لکھے اور بہت ہی قابل ہمارے پاکستانی ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں یا دنیا میں کسی بھی جگہ پہ وہ بستے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی انکلوسو جو ہے کنٹریبیوشن، اس کا ہمیں بے پناہ فائدہ ہوگا کہ آج کی دور میں جو جدید علوم، تحقیق اور جو ایکسپرٹیز ہے اس کی بہت قدر و منزلت ہے، اور یہ جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے آج یہ جو انیشیٹو لانچ کیا جا رہا ہے یہ انتہائی قابل تحسین ہے، اور اس کو میں پرسنلی انشاءاللہ پروموٹ کروں گا، اور میں انکریج کروں گا اپنے قوم کے ان نوجوانوں سے، بچیوں سے، even their elderly people, from wherever you get advice and sound, solid suggestion, that would be most welcome. And انشاءاللہ پھر اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے تاکہ یہ ملک ہر لحاظ سے آگے جائے اور جو جدید دور کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ آج دنیا میں وہ قومیں آج آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں جہاں پر تعلیم، تحقیق، ریسرچ اینڈ پیپرز لکھے جاتے ہیں، پھر ڈبیٹس ہوتی ہیں، ڈسکشن ہوتی ہیں، آئیڈیاز آتے ہیں، ان کو فلوٹ کیا جاتا ہے، ان کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، پھر بڑے اچھے طریقے سے کنکلوژنس ڈرا کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام آئی تھنک چیزیں انتہائی اہم ہیں آج کی دنیا میں۔ تو میں ان الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں فار دس گیدرنگ، اینڈ ناؤ سلمان صوفی، اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، آپ کی پبلک پالیسی کی جو انیشیٹوز ہیں جس میں جو پبلک کے ڈائریکٹ بینیفٹ کے پروجیکٹس ہیں، اس میں آپ کی ہمیشہ سے انسٹرکشنز لی رہی ہے کہ لوگوں کو ڈائریکٹلی انگیج کیا جائے تاکہ ان کی جو پرابلمز ہیں وہ ریزالو ہوں۔ تو اسی سلسلے میں سر آپ کی انسٹرکشن پہ آج یہ پرائم منسٹرز انوویشن ہب کا انوگریشن کیا جا رہا ہے۔ اس کا صرف ایک سمپل مقصد ہے کہ وی آر پٹنگ پبلک بیک ان پبلک پالیسی۔ اس انوویشن ہب کے تھرو جو ہماری پبلک ہے وہ ڈفرینٹ انیشیٹوز جو ہیں وہ سبمٹ کروائیں گے، اور جب وہ سبمٹ کروائیں گے تو وی ہیو اے پینل آف ایکسپرٹس وچ انکلوڈس پروفیسر فیصل باری۔ پبلکس رول ان پبلک پالیسی۔ رائٹ سر۔ اس میں سر ہمارے پینل آف ایکسپرٹس میں پروفیسر فیصل باری ہیں، مشرف زیدی ہیں، پروفیسر شاہ رخ وانی ہیں، شزا ہیں، اور عائشہ رضا فاروق ہیں۔ جو آئیڈیاز آئیں گے ڈفرینٹ سیگمنٹس کے اوپر ان کو پھر ویٹ کیا جائے گا، اور دا سلیکٹڈ آئیڈیاز ود دا کرٹسی آف میڈم منسٹر پی ٹی وی پہ ایک پروگرام 14 اگست کو لانچ ہوگا۔
کہ جس میں پھر دے ول بی انوائٹیڈ فرام آل اوور پاکستان, دے ول پچ دیئر آئیڈیاز اینڈ دا سلیکٹڈ آئیڈیا ول بی دین پریزنٹڈ ٹو یو اینڈ دین یو ول ریوارڈ دا سٹیزن ہو ہیز پریزنٹڈ دا بیسٹ آئیڈیا, اور پھر وہ آئیڈیا جو ہے دیٹ ول بیکم پارٹ آف نیشنل پالیسی. تو سر یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوگا کہ پبلک کے جو ڈائریکٹ آئیڈیاز ہیں وہ ول بیکم پارٹ آف دا نیشنل پالیسی اور امپلیمنٹ ہوں گے, جو کہ آپ کا اسٹریٹجک ریفارم یونٹ کرے گا. ہمارے جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں, بچی, ان سے کوئی کین وی انوائٹ کپل آف کامنٹ فرام دس اگست گیدرنگ؟ جی بھی آپ بتائیے. گلچین عاقل, آئی ایم ریپرزینٹنگ خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک, اور پچھلے 20 سالوں سے ڈیولپمنٹ سیکٹر سے وابستہ ہوں. اسپیشلی خواتین سے متعلق ڈیولپمنٹ اور امپاورمنٹ کے پروجیکٹس کیے ہیں. میں ایک چیز ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گی یہاں پہ, اور وہ بات میں آپ کے جانے کے بعد ہم نے بہت مس کی, کہ وہ جو گورنمنٹ کے سسٹمز تھے, جو سیٹ اپس تھے, جو خواتین کو فوکس کرتے تھے یا ان کو امپاور کرتے تھے, سم ہاؤ وہ پولیٹیسائز ہو گئے, یا ان کی وہ حیثیت یا اہمیت نہیں رہی بعد میں آنے والی حکومتوں میں. تو میری آپ سے یہ ضرور اس موقع کا فائدہ اٹھا کے میں یہ پلیج کروں گی, اسپیشلی جو ہماری کمیشنز ہیں, جو ہمارے گورنمنٹ کے سسٹمز ہیں, وہ جو خواتین کے مسائل کو حل کرتے ہیں, ان کو فوکس کرتے ہیں, اس پہ ریسرچ کرتے ہیں, اس پہ ایڈوکیسی کرتی ہیں, اس کو اسٹرینتھن کریں پلیز, بیکاز وی مس دیم. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو. جی نوجوان. I am Noman from Rahgir, travel and tourism industry. Rahgir. So Rahgir is basically a travel and tourism industry. We are basically building a one-stop travel solution. ہم بنا رہے ہیں travel and tourism کے. So regarding the travel and tourism industry, جو کہ already پاکستان میں ایک پیک پہ جا رہی ہے, اور نوجوانوں کو مطلب اس سے ایک اپرچونیٹی ملنی چاہیے. جس طرح کے ہمارے آئیڈیاز ہیں, ہم مطلب فرینچائزنگ ماڈل بنا رہے ہیں, کنٹینر کیفیز, کنٹینر ہوٹلز اینڈ کیمپر وینز, اور اس کے علاوہ جتنے بھی مطلب روڈز کی اگر بات کریں تو اگر ہم حمزہ یا گلگت یا کنٹینر ہوٹل کی جو آپ بات کریں, موبائل Will it be mobile? of course the camper vans. Camper van mobile ہوگی, container ایک جگہ پہ ہوتا ہے. ٹھیک. جی جی. Yeah, so like basically Rahgir is working on the camper vans, جو کہ پاکستان میں ابھی تک کسی نے لانچ نہیں کیا, اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. تو مطلب اس کے لیے مطلب فیسلٹیز ضروری ہے. مطلب وی ہیو دا آئیڈیاز, ہم نے ہر چیز سوچی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ کس طرح کرنا ہے, اور لوگوں کو آن بورڈ کیا ہوا ہے, لوکیشن بلاک کی ہوئی ہے, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو مطلب کہ ہمارے مطلب دے آر اسٹاپنگ اس, اور ٹوریزم انڈسٹری سے بہت افیکٹ ہو رہی ہے, اسپیشلی دا روڈس کنڈیشنز. اگر ہم اس کے علاوہ پالیسیز کو بھی دیکھیں, ہوٹلس اور اس ساری چیزوں کی بھی, سو یا آئی وڈ آف کورس انکریج کہ ٹوریزم انڈسٹری کو ایک امپورٹینس دی جائے اس طرح سے, اور تاکہ ہم جیسے مطلب جس طرح ہم اس انوویشن پہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کو آن بورڈ کر رہے ہیں, سو یا جس طرح سے ہم مطلب کہ جاب بھی کریٹ کر رہے ہیں وہاں کے لوکلس کو آن بورڈ کر کے. سو یس آف کورس وی وڈ بی نیڈنگ یور سپورٹ اینڈ لوکنگ فارورڈ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. جی بیٹے آپ بتائیے. Assalamu alaikum sir. My name is Izzat. I am from Hamza Gilgit Baltistan. I am the CEO and co-founder of Chakkar.com. ہمارے پاس 3000 سے زیادہ ہوسٹ ہے جو اپنے خالی کمروں کو رینٹ آؤٹ کر کے ٹریولرز کو ہوسٹ کر کے اپنے اسپیئر ہومز اور اسپیئر روم سے کماتے ہیں. ڈیسائڈ دیٹ میں ٹیکنالوجی انڈسٹری میں کچھ پوائنٹس ایڈ کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ ٹیکنالوجی کو دیکھے تو دنیا بھر میں بہت پیک پہ جا رہا ہے, اور ٹیکنالوجی پیک پہ جا رہا ہے, اور ابھی ہم پاکستان میں یہ بول رہے ہیں کہ ان امپلائمنٹ ریٹ بہت بڑھ رہا ہے. سو یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. اسی لیے میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ ہمارے کریکولم میں جو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے اس میں ٹیکنالوجی کے 5 to 6 سبجیکٹس ہونے چاہیے, اور انفارچونیٹلی یہاں پہ مسٹر چپس جیسے اسٹوریز پڑھایا جاتا ہے اسکول میں, کیونکہ اسکول سے جب مائنڈ بناتے ہیں ٹیکنالوجی وائز ان کو ڈیولپمنٹ ملتی ہے, سافٹ اسکلز ملتی ہیں, تو جا کے جو ہے وہ جلدی سے اپنے اس پر اپنے کیریئر بنا. اس کے علاوہ میں جو فیس بک کماتا ہے پاکستان سے, گوگل کماتا ہے پاکستان سے,
मतलब करोड़ों में जो है फेसबुक और फेसबुक, गूगल, ट्विटर ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो है पाकिस्तान से पैसे लेके जाते बाहर, बिजनेस लेके जाते बाहर, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनसे कोई टैक्स नहीं देता है. सो मैं गवर्नमेंट को मतलब ये सजेस्ट कर दूंगी कि इंटरनेशनल कंपनी जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनसे भी टैक्स लिया जाए ताकि गवर्नमेंट को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिले. तीसरा मेरा जो पॉइंट है वो है जैसे हम इन्वेस्टमेंट रेज करते हैं. रिसेंटली हमने $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट रेज किया है, लेकिन उसको पाकिस्तान में लैंड कराने में हम बहुत मुश्किलात फेस कर रहे हैं और वो फिर मनी लॉन्ड्रिंग में आता है एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमें ये अलाउ नहीं करता है कि हम डायरेक्ट कैश को पाकिस्तान में लैंड कराएं और ले जाके हमें सिंगापुर और दुबई में अकाउंट्स बना के उधर रखने पड़ते हैं. तो अगर इसके लिए भी अगर कोई पॉलिसी बने ताकि पाकिस्तान के इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो और हम जैसे स्टार्टअप को भी फ़ायदा हो. थैंक यू वेरी मच. जी यंग मैन. Hope you're doing well. Thank you so much for having us today. My name is Abdullah bin Abbas and I'm the CEO of Saving 9 Education Services. हमारा focus is primarily on emergency medical services and mental health. हमने different systems established किए in collaboration with entities like Harvard University and USID. मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट आपके साथ ये कि स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स और अर्ली स्टेज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, स्पेशली अगर आप एक सोशल एंटरप्राइज हैं, आपकी सस्टेनेबिलिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की सपोर्ट हासिल हो. क्योंकि अदरवाइज काफ़ी सारी NGOs हैं पाकिस्तान में जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो आम आदमी के लिए उनकी ज़रूरियात पूरी कर रही है, उनको हेल्थ केयर एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन उनकी फंडिंग हो या फिर ऑथराइजेशन की वजह से दे डोंट हैव द प्रॉपर फैसिलिटेशन रिक्वायर्ड, उनके इनिशिएटिव जो है वो लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल नहीं हो सकते. और हमारे काम में भी हमने बहुत ज़्यादा चीज़ नोटिस की है. आप इवन किसी अप्रोच के थ्रू हम 3 मिनिस्टर से मिले अभी रिसेंटली. US गवर्नमेंट का फंडेड प्रोजेक्ट हमने किया ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान. इट्स अ ह्यूज क्राइसिस. बच्चे जो हैं OA लेवल्स के बच्चे जो हैं वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा है. तो इसके ऊपर हमारा प्रोजेक्ट था. हम 3 मिनिस्टर से मिले हैं. मिनिस्टर जो है इवन उन्होंने वादा करना होता है कि ठीक है आप कर लें, लेकिन as soon as you go down to the bureaucratic level कोई काम नहीं होता. वहीं पे जाके ब्रेकें लग जाती हैं. there is absolutely no facilitation existing there when it comes to providing support to startups and social enterprises, जिसकी वजह से काफ़ी सारे काम है जो गवर्नमेंट के आसान हो सकते हैं. ठीक है, हेल्थ केयर हो गई, एजुकेशन हो गई, मैनी एरियाज जहाँ पे गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं होती या स्केल नहीं होता कि they can provide people with the level of service that is required at the micro level. क्योंकि startups and social enterprises can really facilitate them. बट एट द सेम टाइम उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट या ब्यूरोक्रेटिक लेवल से कोई सपोर्ट नहीं मिलती. दे स्टार्ट मेकिंग वियर्ड एक्सक्यूजेस. हम एक बंदे के पास गए कि हम आपके स्कूल के अंदर FDE का बंदा था कि हम आपके स्कूल के अंदर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं. वो कहता है यार आप वाटर कूलर क्यों नहीं लगाते, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है. दीज आर द काइंड ऑफ पीपल वी हैव टू डील विद. हम एक बेसिक हेल्थ यूनिट में जाके और एक खाली कमरा चाहिए था जो पिछले 10 साल से अबैंडन्ड है. खाली कमरा देने पर भी तैयार नहीं कि नहीं आप कब्जा कर लेंगे. तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं कि आप काम करना चाह रहे हैं, लोगों का फायदा है. हमने 600 से ज़्यादा जाने बचाई विदाउट अ सिंगल कैजुअल्टी इन ईयर 12 करोड़. हमारा इम्पैक्ट इज इन द मिलियंस. लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू कोलैबोरेटिंग विद द गवर्नमेंट वी डोंट रियली हैव एनी facilitation. Thank you very much. That's what we are going to do today. We'll launch this program, Innovation Hub, और इंशाल्लाह आपकी जो I mean it कि आपके जो brilliant ideas हैं, very modern and meets the requirements of this day and age. इंशाल्लाह हम इनको बिल्कुल इनको सुनेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे ताकि एक इंक्लूसिव एक अप्रोच बने और जो हमारी यूथ है पर्टिकुलरली उसकी जो सोच, उसकी जो आज के जो उसके आइडियाज़ जो हैं हम उनको उससे फ़ायदा हासिल करें और उसको हम कौम की तरक्की और खुशहाली में उसको इंक्लूड करें. ये बड़ा इम्पोर्टेंट ये मरहला है. इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भरपूर कमिटमेंट के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह. आई थिंक लास्ट जी बच्चे आप Actually, Maveshop.pk is an e-commerce platform through which we are providing medium and remote area of Pakistan to women in Pakistan to sell their products and services online. Actually, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि Pakistan के अंदर बहुत सारे ऐसे एरिया जो अनएक्सप्लोर्ड है
اور ہمیں آپ کو میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ کلاس کے اندر ہے، ادارے تعمیر کے اندر ہے، اسٹور کے اندر ایسے ایریا ہیں جہاں پہ نہ وومینس ایجوکیٹڈ ہے، وومینس کے پاس کوئی اسکلس نہیں ہے، نہ کوئی ٹریننگ اسکلس ہے، نہ کوئی اسکلس ہے، لیکن ان کی اسکلس کو آگے لے کے آنے، ان کی اسکلس کو ان کو انکریج کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم ان پر واجب کام نہیں کرتا. اور وداؤٹ امپاورنگ وومین ہم آگے نہیں جا سکتے. اگر ہم ملک بلوچستان کے اندر منظر کے اندر کام کریں، ہم گزر کے اندر کام کریں، لیکن چلاس دیا میں روڈ دار تعمیر اس ٹائپ کی جو ان ایکسپلور ایریا ہے ان پہ آپ کام نہ کریں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، نہ سوسائٹی کو امپاور کر سکتے. تو وہ ایریا ان ایریا سے کام کرنے کی ضرورت ہے، ان وہاں جا کے پروجیکٹس لانچ کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہو، ٹیکنیکل اسکل سے ریلیٹڈ ہو یا وٹ ایور جس ٹائپ کی پروجیکٹس ہو. کیونکہ گورنمنٹ یہ کرتے ہیں کہ جو ڈومیننٹ ایریاز ہے جو ان کو جہاں پہ آسانی ہو وہاں پہ جا کے وہ اپنی پروجیکٹس کرتے ہیں، جو ریموٹ ایریا ہے، جو ان ایکسپلور ایریا ہے وہاں پہ کام نہیں کرتے. تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی آپ کی. اور یہ انشاءاللہ انہی لائنز پہ ہم سوچ رہے ہیں. میں نے چند دن پہلے بھی میں نے اپنے جو میرے کولیگز ہیں ان کو میں نے یہ گزارش کی کہ اب ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پر جو روٹین کا جو فائل ورک بہت ہوتا ہے، لوڈ آف ورک بہت ہوتا ہے، تو جو فریش آئیڈیاز اور انوویٹو آئیڈیاز کا فقدان ہوتا ہے بیکاز آف لاٹ آف برڈن آف ڈے ٹو ڈے ایشوز، ان کو ریزالو کرنا ہوتا ہے. تو ہم یہ انشاءاللہ ہر ڈپارٹمنٹ میں یا منسٹری میں ایک سیل کریٹ کریں گے جہاں پر بڑے ایجوکیٹڈ ینگ ٹیلنٹڈ لوگ آئیں اور وہ اپنے ان ڈپارٹمنٹس میں اپنے آئیڈیاز دیں گے، ان کے اوپر وہ ڈسکس کریں گے. اور پھر انشاءاللہ انہیں چاہے پاور، پیٹرولیم، فائنانس، کامرس، یہ انشاءاللہ اس میں ہم سیلز کریٹ کرنے جا رہے ہیں. اور دے ول بی very talented people of this country and very brainy people. تو یہ ہم آج کی میٹنگ بھی اسی جو سوچ کو عکاسی کر رہی ہے. اور آئی ایم ویری ہیپی to launch this program today. So let's now, I think, push the button.